الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، فقہ الصلاۃ میں ہم لوگوں نے نیت نماز سے لے کر استقبال قبلہ، اس کے بعد صفوں کی درستگی اور تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کے تعلق سے ہم لوگوں نے پڑھا اور جانا کہ رفع الیدین میں ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو یا تو کندھوں تک اٹھائیں یا اپنے دونوں کانوں تک اٹھائیں۔ اب اس کے بعد آئیے، یہاں پر ہے قیام کرنا۔ نماز میں قیام کرنا ارکان صلاۃ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں اور صلاۃ وسطی یعنی درمیانی نماز، کون سی نماز ہے جی؟ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور رب کی رضا کے لیے اطاعت شعار بندے کی طرح با ادب کھڑے رہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نماز کا حکم دے رہا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ درمیانی نماز کی حفاظت کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس درمیانی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز، اور کہا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے با ادب ہو کر اطاعت شعار بندے بن کر کیا ہے؟ کھڑے رہو۔ فائدہ دیکھیے، نماز میں قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا رکن ہے، البتہ بیماری وغیرہ کے سبب کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، لیٹ کر یا اشارے سے جو صورت ممکن ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہاں پر دیکھیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وقوموا للہ قانتین، اور اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آتی ہے جس میں انہوں نے اپنی بواسیر کی بیماری کے سبب، پائلز کہا جاتا ہے اس کو، پائلز کی بیماری کے سبب بیٹھ کر یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بواسیر ہو گئی ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو، قیام کی حالت میں نماز ادا کر سکتے ہو، اگر اس کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہو تو تمہیں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ہے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو تمہیں بیٹھ کر نماز ادا کرنا ہے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو تو تم پہلو کے بل لیٹ کر، فعلی جنبن کا لفظ آتا ہے کہ تم پہلو کے بل لیٹ کر کیا ہے؟ نماز ادا کر سکتے ہو۔ اور اگر
لیٹ کر بھی انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، بیماری بہت زیادہ شدید ہے، نہ ہلنے کی سکت ہے، نہ اٹھنے کی سکت ہے، نہ بیٹھنے کی سکت ہے، لیٹ کر بھی اس کو تکلیف ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم از کم انسان کو کیا ہے، اشارے کے ذریعے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے جی کہ نماز کسی حال میں، کسی صورت میں، چاہے کتنی بھی بڑی مصروفیت نہ آ جائے، جنگ سے بڑی مصروفیت کیا ہے جی؟ دشمن سے آپ لڑ رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کی خاطر لڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی نماز کے لیے رخصت نہیں دی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اور عمران بن حسین کی جو یہ روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا حتی المقدور کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، نماز میں قیام ہونا رکن ہے، اور رکن کے تعلق سے ہم نے بارہا آپ کو بتلایا ہے نا، رکن کے تعلق سے بارہا بتلایا کہ عبادت کے درمیان کا وہ عمل جس کے جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے کیا ہے، عبادت باطل ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کو چاہیے کہ حتی المقدور جب تک اس کی کیا ہے، طاقت ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو کیا ہے، وہ کھڑے ہو نماز ادا کرے۔ چلیے اس کے بعد ہے دیکھیے ہاتھ باندھنے کی کیفیت۔ مصلیوں کو نماز میں اپنے ہاتھ سینے پر رکھنا چاہیے، احادیث میں یہ عمل وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا جی، کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کرنا ہے، اور دو ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، کندھوں تک، یا نہیں تو اپنے کانوں تک، کانوں کو چھونا، کانوں کو ٹچ کرنا، کانوں کو پکڑنا، کان تک لے جانا، کان کے اوپر لے جانا، یہ ساری کی ساری صورتیں، یہ ساری کی سارے طریقے کیا ہے، غلط ہے، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ اب جب آپ نے رفع الیدین کر لیا قیام کی حالت میں، اب کیا ہے، اب ایک مصلی کو، ایک نمازی کو مصلی کہتے ہیں جی، نمازی کو مصلی، اس کی جمع ہے مصلیوں کو، جو بھی نمازی حضرات ہیں ان کو نماز میں قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ کو کہاں، سینے پر رکھنا چاہیے۔ اور دیکھیے تصویر میں آپ کو یہ چیز بالکل واضح طور پر دکھ رہی ہے کہ انسان کو ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے، ناک ناف کے نیچے، پیٹ کے نیچے، ہے نا، وہ تمام صورتیں کیا ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اب دیکھیے عن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کون نماز پڑھے جی؟ وائل ابن حجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا ہوگا کہ آپ کس طرح قیام کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو رکھ رہے ہیں، آپ سجدہ کس طرح کر رہے ہیں، آپ رکوع کس طرح کر رہے ہیں، تمام حالتوں کو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو کہا فوضع يده اليمنى، تو رکھا آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو، فوضع تو رکھا، یدہ الیمنی اپنے داہنے ہاتھ کو، علی یدہ الیسری اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، علی صدرہ اپنے سینے پر، داہنے ہاتھ کے اوپر بائیں ہاتھ کو رکھے تو رکھنے کی پوزیشن اور رکھنے کا مقام کیا تھا جی؟ سینے کے اوپر تھا۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث دیکھیں یہاں پر، عن طاؤوس رحمہ اللہ تعالی
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. رواه أبو داود بسند مرسل وهو صحيح بشواهده. امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے جی، ہے نا، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، بہت بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یدع یدہ الیمنا، اپنے داہنے ہاتھ کو رکھتے، علی یدہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، سمجھ رہے نا، ثم یشد بینہما علی صدرہ، پھر دونوں ہاتھ کو اپنے سینے پر مضبوطی کے ساتھ کیا ہے، باندھ لیتے، وہو فی الصلاۃ، اس حال میں کہ وہ نماز میں ہوتے۔ یعنی قیام کی حالت جو ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حالت کو یہاں پر کیا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر دونوں ہاتھ سینے پر اچھی طریقے سے، یشد بینہما، بہترین طریقے سے، مضبوط سے کیا ہے، سینے پر رکھ لیتے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے نا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواہ البخاری۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى علی ذراعه الیسری، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا، کان الناس یؤمرون، لوگوں کو یہ حکم دیا جاتا تھا، لوگوں کو یہ ہدایت دی جاتی تھی، لوگوں کو یہ بات بتلائی جاتی تھی، کیا بات تھی جی، ان یضع الرجل الید الیمنى، کہ ایک آدمی اپنے داہنے ہاتھ کو رکھے، علی ذراعہ الیسری، اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر، فی الصلاۃ، نماز میں۔ سمجھ میں آئے نا جی؟ یہ تین حدیثیں دیکھیے، ایک بخاری کی حدیث ہے، دوسری امام ابو داؤد کی حدیث ہے، اور تیسری امام ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ ان تینوں حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ حالت قیام میں سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم مرد و عورت دونوں کو شامل ہے۔ کتاب و سنت کی دلیلوں سے مرد و عورت کے درمیان نماز کے اندر ہاتھ باندھنے میں کوئی فرق ثابت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ رہے نا جی؟ تو دیکھیے یہاں پر آپ کو یہ بات بتائی گئی کہ قیام کی حالت میں ہاتھوں کو کہاں باندھیں گے جی، سینے پر باندھیں گے۔ اور دوسری بات کیا سمجھ میں آئی جی، کہ مرد اور عورت ہاتھ باندھنے کی کیفیت میں دونوں برابر ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، دونوں اپنے سینے پر ہی ہاتھ رکھیں گے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت، جو لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی دلیل ہوگی نا حضرت؟ تو دیکھیے، وہ حضرات جو لوگ ہاتھ کو نیچے باندھنے کے قائل ہیں، جو لوگ ہاتھ کو نیچے باندھتے ہیں، ان کی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث، ایک روایت ہے کہ ہاتھوں کو باندھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے، ہے نا۔ دلیل کیا ہے جی؟ حضرت علی سے مروی جو روایت ہے وہ یہ روایت ہے کہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو اس آیت کے سلسلے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں، محدث کیا رائے ہے حدیث کے سلسلے میں، پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ محدثین اور فقہا میں سے امام نووی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی ضعیف ہونے پر، تضعیف پر تمام علماء نے اتفاق کیا ہے، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔
کیوں ضعیف ہے جی؟ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن بن کوفی، ہے نا، یہ ضعیف راویوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کے سلسلے میں کہا ہے، کس حدیث کے سلسلے میں جی؟ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کے سلسلے میں کہا ہے کہ میں نے امام احمد ابن حنبل کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے، یعنی اس میں جو راوی ہے اس کا ضعف بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اس کی کمزوری کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے نا۔ تو امام احمد نے یہ جو راوی ہے نا عبد الرحمن بن کوفی، اس کی ضعف بیان کی، اس کی کمزوری کو بیان کی، اس کو امام ابو داؤد نے سنا ہے۔ اس سلسلے میں تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری کی رائے یہ ہے، اور امام بخاری نے یہ کہا ہے کہ فیہ نظر، اس راوی میں نظر ہے۔ نظر مطلب کیا جی؟ یعنی اس راوی کے تعلق سے علماء کرام کے جو اقوال ہیں اس میں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا جی؟ جو لوگ ہاتھوں کو اس کی قیام کی حالت میں ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جس پر تمام علماء کرام نے کیا ہے؟ ضعف کا حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے راجح اور بہترین مسئلہ، افضل مسئلہ یہی ہے، افضل کیا، سب سے بہترین مسئلہ یہی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے، تو سب سے زیادہ صحیح طریقہ ہے، اور جو صحیح احادیث سے بھی ثابت ہے۔ خود حضرت وائل ابن حجر ہو کی حدیث جو صحیح ابن خزیمہ میں ہے، جس میں خود لفظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کو انہوں نے دیکھا تھا، اور آپ کیا ہے اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے، قیام کی حالت میں ہاتھ کو سینے پر رکھنے کے تعلق سے ہم لوگوں نے حدیث کو جانا اور دلائل بھی جانا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔